اچھا یہ ایک اور بات کر لوں, کچھ لوگ کہتے ہیں نا شیطان جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے دماغوں پر قبضہ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار ان مولویوں نے جو ہے نا دین بڑا مشکل کر دیا ہے, کیا ایک جملے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ ایک جملے سے کیا ہوتا ہے بھائی, اللہ معاف کرنے والا ہے. واہ بھائی واہ, ٹھیک ہے چلے میں 2-3 اور مثالیں دے دیتا ہوں. پہلے تو پہلی مثال یہی ہے کہ 60-70 سال کوئی کفر پر رہے اور کلمہ پڑھ لے اس صدق کے دل کے ساتھ, تو مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو 70 سال کی کفر ایک طرف ایک جملے سے مسلمان ہو سکتا ہے, تو کیا ایک جملے سے باہر نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے چلیں اور مثال لے لیں, زیادہ تھوڑی اور مثالیں سمجھا دیتا ہوں. ایک عورت اجنبی جا رہی ہے, میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے, 2 مرد 2 گواہوں کی موجودگی میں چند جملے ہی کہنے نا. نکاح میں کیا ہوتا ہے, ایجاب و قبول ہی ہے نا. وہ عورت جس سے کوئی رشتہ نہیں چند جملوں سے کیا ہو گئی, زوجہ بن گئی, بیوی بن گئی, پردہ بھی ختم ہو گیا. اچھا اسی عورت کے ساتھ 50 سال گزار لیے, کئی بچے ہو گئے, وہ دادی بن گئی, نانی بن گئی, چند جملے کہہ دیے, کیا ہوگا؟ طلاق کے جملے کہے تو گئی نا, غیر ہو گئی نا. یار اتنا پرانا رشتہ چند جملوں سے ختم. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ زبان کیا چیز ہے. چند جملوں سے غیر کو اپنا کر سکتی ہے اور چند جملوں سے اپنے کو غیر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں, اس میں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اس معاملے میں بندہ شیطان کہتا نہیں یار کچھ نہیں ہوتا کچھ, ارے توبہ کر لو بھائی, اگر زبان سے نکل گیا ہے تو کیوں ضد کر رہے ہو, اور سمجھو اس بات کو. اچھا دنیا میں چلیں, میں کئی ممالک کی آپ کو مثال دوں گا, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی. ہمارے ملک میں بھی آپ کچھ اداروں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, کچھ شخصیات کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. آپ بات کریں آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے. کئی ملکوں میں قانون ہے. تو آپ کہیں یار جملے ہی تو کہتے بھائی, تو بھائی جملے نہیں کہہ سکتے نا, منع ہے, ان کے قوانین ہیں. تو ٹھیک ہے ان کے قوانین پر آپ عمل کریں. ٹھیک ہے, آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, آپ نے کسی کا کہا یا ٹھیک ہے بھائی یہ سودا میں نے لے لیا آپ سے, یہ پلاٹ میں نے خرید لیا, یا میں نے کپڑا آپ سے خرید لیا ہے, ڈیل کر لیا آپ نے, ایکسپٹ کر لیا. 1-2 مہینے بعد ریٹ نیچے چلا گیا, آپ کہیں یار کس بات کا سودا بھائی, جملہ ہی تو کہا تھا. نہیں زبان پکی بھائی, کاروبار کہتے ہی اسی کو ہیں, منہ سے نکل گیا تو کرنا پڑے گا. ادھر سمجھ آ رہا ہے سب. شریعت کے معاملے میں نہیں یار ایک جملے سے کیا ہوتا ہے. تو کمال یہ ہے کہ شیطان غلط کہہ کر بھی ماننے نہیں دیتا, مسٹیک کو بھی ایکسپٹ نہیں کرنے دیتا, توبہ بھی نہیں کرنے دیتا. تو شریعت کے قوانین کو سمجھیں. جب دنیا میں ہم ایک ایک جملے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہاں نہیں سمجھتے, تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی. اور زبان کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کو سمجھیے. اب زبان سے ہونے والے گناہ سب پتہ ہے ہمیں, مطلب میں کوئی ایسی نئی بات نہیں کرنے آیا, میں تو صرف انڈیکیٹ کرنے آیا کہ سمجھو یہ 2 چیزوں کی گارنٹی دینی ہے, ان 2 چیزوں کو سیکیور کرنا ہے. گناہ کیا کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. پتہ نہیں جھوٹ بول بول کے کتنے رحمت کے فرشتے دور کر دیے ہم نے. پھر کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے, دکان میں برکت نہیں ہے. ارے بھائی جھوٹ تو ختم کرو. حدیث پاک فرمایا جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے اور چغلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے. میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے, جن لوگوں کی بہت زیادہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے نا, جھوٹا مضطرب رہتا ہے, کنفیوز, آلویز ان ٹینشن. وجہ پتہ کیا ہوتی ہے, وہ جھوٹ بول بول کے اتنا جھوٹ بول دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جھوٹ سنبھال رہا ہوتا ہے. اور نوکری والے جس طرح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بھائی کیوں جناب 2 دن چھٹی کی, وہ نانی بیمار تھی. اچھا پھر 3 دن چھٹی کی, اب کیوں نہیں ہے, وہ نانی کا انتقال ہو گیا. اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ آفس میں نانی مر چکی ہے, اب دوبارہ بیمار نہیں ہو سکتی نانی. جھوٹ بولا نا, فائل سنبھالو. کدھر رہتے ہو بھائی, اچھا رہتا بیچارہ گارڈن میں ہے یا لیاری میں ہے. اب دوستوں میں شیخی بگاڑنی ہے, میں ڈیفینس میں رہتا ہوں. اچھا کام کیا کرتے ہو, پتہ چلا وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے, تو کہتا نہیں میری تو جناب دکان ہے میری. اب اس کو ڈیفینس کا ایڈریس بتایا اور کاروبار دکان بتایا. اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ اس کو کیا بتایا میں نے. تو جھوٹا ٹینشن میں ہی رہے گا. بھائی سچ بولو نا, کیا حرج ہے. آپ نیند میں بھی کوئی اٹھا کے پوچھے گا کہاں رہتے ہو, آپ پراپر ایڈریس بتاؤ گے, کیا کام کرتے ہو صحیح بتاؤ گے. جب سچ بولو گے, روایتوں میں آتا ہے سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے, سچا ریلیکس ہوتا ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. جھوٹ بولنے والا مضطرب رہتا ہے, ٹینشن میں رہتا ہے. آپ دیکھ لیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کفار کو تبلیغ فرماتے تھے نا, تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے تھے, ایسا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں, مگر چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ سچ بات ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. سچے کا چہرہ ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ بات ہم سیکھیں. اچھا ہم انڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں, گھر پہ فون آیا, بیٹا کہہ دو ابو نہیں ہے. ارے ابو ہی کہہ رہے ہیں ابو نہیں ہے, ابو سو رہے ہیں, ابو جاگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سو رہے ہیں. اچھا بچے کو ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ابو کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے, لیکن پتہ کیا ہوتا ہے, اس کا نقصان ابو کو ہی آگے جا کے ہوتا ہے. جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا, پھر ابو کو گھما رہا ہوتا ہے, نہیں ابو میں ادھر نہیں گیا تھا, میں تو دوستوں میں تھا, تو میں تو ادھر تھا. آپ نے شروع سے اس کی ٹریننگ کی ہے جھوٹ بولنے کی. بچپن سے سکھائیں کہ بیٹا کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا ہے.
भूल गए गौसे आजम का वाकया था, मां ने क्या कहा था, झूठ मत बोलना, डाकुओं से बच गए ना। तो ये समझना है कि सच बोलना है। फिर इसी जबान से गीबत करते हैं, ये मुसलमान भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। अच्छा, गीबत का माना ही लोगों को नहीं पता है। हाँ चलो आज गीबत का माना भी बता देता हूं, क्योंकि जिसको कहो ना यार आप गीबत करते हैं, तो कहता है भाई मैं सच तो बोल रहा हूं, मैं तो इसके मुंह पे भी कह सकता हूं, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूं। तो पहले आज ये समझ लें कि गीबत होती ही सच है, झूठ नहीं होती है। हाँ, ये वो सच है जो हराम है, ये भी समझ लें आप। हर सच बोलने वाला नहीं होता है। अब आप कहेंगे अभी थोड़ी देर पहले मौलाना साहब कह रहे थे सच बोलना और ये सच हराम है। हाँ, तो ये तो बात है, इल्म दीन से दूरी इतनी है कि पता ही कुछ नहीं है। अब सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद बताया, तुम्हें मालूम है गीबत क्या चीज है? आका अलैहिस्सलाम खुद सवाल कर रहे हैं। लोगों ने अर्ज की अल्लाह और उसका रसूल इसका बेहतर इल्म जानते हैं। इरशाद फरमाया, गीबत यह है कि तुम अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहो कि जो उसे बुरी लगे। किसी ने अर्ज की कि अगर वो बुराई मेरे भाई में मौजूद हो तो फिर भी गीबत है? तो फरमाया हाँ, जो कुछ तुम कहते हो वो मौजूद है जब भी तो गीबत है, और अगर तुम ऐसी बात कहो जो उसमें मौजूद नहीं तो ये बुहतान है, ये उससे भी बड़ा गुनाह हो गया। मिसाल के तौर पे कोई शख्स बेचारे का रंग सियाह है, काला है, यार कद छोटा है, बाजुकत हेल्दी होते हैं, क्या यार ये उसके पीछे कह रहे हैं, पीठ पीछे कहते हैं कि यार वो लंबू नहीं है, वो छोटे कद वाला नहीं है, वो जो काला है वो नहीं है, काना जो नहीं है, उसकी गाड़ी बड़ी खराब है। यानी कोई भी ऐसी बात आप करें जो उसके सामने कहें तो उसे बुरी लगे, उसकी बुराई बयान करने के लिए कोई भी बात करें, ये गीबत है। तो बंदा कहे यार आप क्यों कह रहे, भाई वो सच तो कह रहा हूं। ये सच कहने की आपको इजाजत नहीं है जो उसको बुरी लगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि वो उसमें है, अरे भाई उसमें है जब भी गीबत है, अगर नहीं तो फिर तो बहतान है, वो इससे भी बड़ा गुनाह है।